अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकनॉमिक वीक और मैं हूं सईदा इरम। नाज़रीन, ताजिर किसी भी मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जब तक हमारा ये तबका मजबूत नहीं होगा, खुद मुख्तार नहीं होगा, जब तक इनके मसाइल को हल नहीं किया जाएगा और इनको सहूलियात की फराहमी तरजीही बुनियादों पर नहीं की जाएगी, हमारी इकॉनमी ओवरऑल तरक्की नहीं कर सकी। हम ये देखते हैं कि ताजिर में एक तो वो सनतकार है जो कि बड़े पैमाने पर तिजारत कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर एक वो ताजिर भी है कि जो एक ठेला लगा कर या एक सड़क के किनारे अपना कारोबार कर रहा है। तो इन तमाम जो हमारे सेगमेंट्स हैं, तिजारत से मुंसलिक लोग हैं, उनकी फलाह व बहबूद, उनको सहूलियात की फराहमी बहुत ज़रूरी भी है, वक्त की ज़रूरत भी है। अभी हम देखते हैं कि हमने कोरोना पैंडेमिक का एक बहुत बुरे असरात देखे हैं, अभी भी यकीनन वो मौजूद हैं, हम उससे लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने उस पर बड़ी हद तक काबू पा लिया है। तिजारती सरगर्मियाँ दोबारा से बहाल हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना के एपिसोड ने जितना मुतासिर किया है, खुसूसी तौर पर हमारी तिजारत से रिलेटेड सरगर्मियों को, हमारी बरामदात और दरामदात के शोबे को, हमारे छोटे ताजिर को, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अजमल बलोच साहब, और इनसे हम जानेंगे कि जो हमारा ताजिर है एक उसको क्या मसाइल हैं, हमारे सामने क्या तस्वीर होती है और उसके हकायक जो ओरिजिनल हकायक हैं, उनके मसाइल हैं, वो क्या हैं। सर, जैसे मैंने अभी शुरू में बात की, अपने इंट्रो में बात की है कि कोरोना की ये जो पूरी एक एपिसोड आई है, इससे निमटने के लिए भी इक़दामात किए गए और उसके लिए तिजारती सरगर्मियों को बंद किया गया। ताजिर तबका और खुसूसी तौर पर जो हमारा छोटा ताजिर तबका है, वो इससे किस हद तक मुतासिर हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा ताजिर भी मुतासिर बहुत ज़्यादा हुआ है, बड़ा भी हुआ है, सनतकार भी हुआ है। मतलब कोई ऐसा ताजरों में तबका नहीं है जो इसमें मुतासिर नहीं हुआ है। देखें, ताजिर के पास सारा माल उधार का होता है, उसका अपना नहीं होता है। 80% माल उधार पे होता है दुकान। उसकी कभी भी कॉपी जाके देखें ना, जिस पे वो हिसाब लिखता है, तो मंडे से शुरू करता है पैसे देने कि ये इसको देने हैं, ये इसको देने हैं, वो पूरा हफ्ता उसने लिखा होता है। तो जब एकदम से कोरोना आ गया और 24 मार्च से दुकानें बंद शुरू हो गई, तो वो परेशानी में चला गया। अब जो आम आदमी था, गरीब आदमी था या मज़दूर था, उसको गवर्नमेंट ने राशन भी दिया, किसी तरीके से लोगों ने भी दिया और उनकी हेल्प भी की। गवर्नमेंट ने 12-12 हज़ार रुपये दे के हमने ऐसे सफ़ेद पोश ताजरों के पास ये राशन भी पहुंचाया, बड़ी कोशिश करके, कि वो इतनी मुश्किल में थे कि सफ़ेद पोश थे, वो किसी को कह भी नहीं सकते थे और इंतहाई मुश्किल में थे। गवर्नमेंट ने हमें कोई रिलीफ नहीं दिया है, सिवाय ये भी एक कोरोना की कमेटी बनी, पार्लिमानी कमेटी, जिसमें मैं वहाँ पे गया और उनसे इल्तिजा की कि आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आपको तनख्वाहें पूरी मिल रही हैं, आपको तमाम मराहत भी मिल रही हैं, आप हमारा कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो उस दिन फिर ये गवर्नमेंट ने ऐलान किया, माद अज़हर साहब ने, कि जी आपको बिजली के बिलों में हम आपको रिलीफ देते हैं। लेकिन उसमें भी वो ताजिर छोटा मारा गया बेचारा, जिसका 3 फेज़ मीटर था। इन्होंने सिर्फ सिंगल फेज़ मीटर को ये पैकेज दिया, उसमें जिसका 3 फेज़ लगा था उसको कुछ भी नहीं मिला। हमने बड़ा कहा कि उसको भी देख लें कि उसकी दुकान छोटी है, लेकिन वो गवर्नमेंट ने उस तरफ, ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, सच बात है, हमें सच बोलना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास भी कोई इतने वसाइल नहीं है। जो गवर्नमेंट मेरे ख्याल में 1000 करोड़ रुपया रोज़ाना का सूद अदा करती हो कर्ज़ों का, तो वो गवर्नमेंट कैसे लोगों की हेल्प कर सकती है? ये एक हकीकत है। लेकिन मैं इस कोरोना के हवाले से ये बात ज़रूर करूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये जो मतलब खुद से अकेले फैसला उन्होंने किया, हालांकि इर्द गिर्द जितने सियासतदान थे, उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, वो कोरोना सख्त लॉकडाउन करने का कहते थे, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जब बात कर रहे थे उसको नरम करने की बात कर रहे थे। तो ये फैसला उनका दुरुस्त था, आज पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। देखिए, वो कहते थे कि हमने कोरोना पे भी काबू पाना है और भूख पे भी पाना है। अगर ये सारा ही बंद रखते तो आज हम बड़ी मुश्किल में होते। सर, जैसे भी हम लोग, आपने बात किया कि हमेशा उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की बात की है, फुल एक लॉकडाउन नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी असरात हमारी पूरी तिजारत पे बहुत ज़्यादा हुए हैं। इन असरात को ओवरकम करने में, इससे निकलने के लिए कौन कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो आप तजवीज़ करते हैं कि फौरी तौर पे ताजरों को रिलीफ इन शोबों में अगर पहुंचाया जाए तो वो इसके असरात से ज़्यादा बेहतर तौर पे और ज़्यादा जल्दी निकल सकते हैं? देखिए, एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी भी सरकारी जगह हैं, लोगों को के पास किराए पे है, बहुत सारी जगह हर मतलब सूबों में भी हैं, इधर भी हैं, तो हर जगह पे गवर्नमेंट उनका किराया कम से कम 4-5 महीने का माफ़ करे, ताकि वो लोग रिलीफ में चले जाए। दूसरा, जो मालिकान हैं
اب دیکھیں ہم نے بڑا کہا کہ جس کی ایک ہی دکان ہے اور وہ اسی سے گزارا کرتا ہے تو وہ آدھا کر دے ان دنوں میں، اور جن کے پاس مطلب ایک کسی مالک کا پورا پلازا ہے، اس میں 50 دکان ہے، 20 دکانیں، 10 دکانیں، تو اس کو ریلیف دینا چاہیے. مطلب ایک اچھا کرایہ ان کو اگر آ رہا ہے تو اسی جگہ سے جب یہ کاروبار کرے گا تو آئے گا نا. اگر یہ ختم ہو جائے گا تو پھر کئی دکانیں خالی بھی ہوئی ہیں، کئی ہوٹل خالی ہوئے ہیں. بلو ایریا میں آپ دیکھتی ہیں کہ ہوٹلوں کی تعداد تھی لیکن اب بند پڑے ہیں. اسی وجہ سے بند پڑے ہیں کہ کاروبار ختم ہو گیا. اب بھی لوگ اس طرح سے ہوٹلوں پہ نہیں کھانا کھانے جا رہے جس طرح سے پہلے جاتے تھے. تو گورنمنٹ کو ان کی طرف دھیان دینا چاہیے. دیکھیں کرایہ دار تاجر کو یہ مشکلات آئیں کرائے کی، پھر اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ سامان، اب بھی اس نے سامان ادھار پہ اٹھایا ہوگا. بنانے والے نے بھی، ہر بندہ مشکل میں چلا گیا ہے. کوئی بٹن بنا رہا ہے، دھاگا بنا رہا ہے، کپڑا بنا رہا ہے، وہ بھی مشکل میں گیا، آگے خریدار بھی مشکل میں گیا ہے. ابھی تک بھی وہ خریداری نہیں ہو رہی ہے. ابھی بھی لوگ کھانے پینے کی اشیاء، میڈیکل سٹور پہ، اور مطلب وہ چیزیں جو بہت ضروری ہیں. میں نے لوگوں کو کپڑے خریدتے نہیں دیکھا ابھی تک. جوتوں والے دکاندار، کپڑے والے دکاندار، یا اس سے اور جو جیسے شادی ہال تھے، شادی ہال بند ہیں تو اس سے 30 قسم کا کاروبار جو ان کے ساتھ لنکڈ ہے وہ سارے بند پڑے ہیں. مطلب کھلے ہیں لیکن ان کا کاروبار نہیں چل رہا ہے. سونار کا نہیں چل رہا ہے، فرنیچر والے کا نہیں چل رہا ہے. اسی طرح آپ بیوٹی پارلر والے کا دیکھ لیں، سلائی والے کا دیکھ لیں، درزی، جس کو مرضی آپ دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے ابھی تک مشکل میں ہیں. اب جا کے کچھ شروع ہوا ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اب جیسے ہم اپنے پڑوسی ممالک میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وہاں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، شاید یہ حکومتی اقدامات ہی جن کی وجہ سے پاکستان میں کرونا کا سپریڈ اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے، اب معاشی سرگرمیوں کے اوپن ہو جانے سے آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے وہ جو SOPs ہیں ان کو پراپرلی فالو کر رہے ہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں، ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا، میں جب آیا ہوں تو میں نے پہنا، ابھی اتار کے ماسک میں نے رکھا ہے. اب ڈسٹنس ہے ہمارے میں، تو میں اس لیے دکاندار کے پاس اب بھی جائیں تو وہ کسی حد تک سینیٹائزر بھی ہر شاپ پہ پڑا ہے اور ماسک بھی ہے. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، ہم دنیا ڈر گئی ہے کرونا سے. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ فرق ہے. ہم نے مقابلہ کس طرح سے کیا کہ وزیر اعظم نے جب کہا نا قوم سے کہ بھائی آپ نے خود احتیاط کرنا ہے، گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے لوگ اسپتالوں میں گئے تو اسپتالوں کی بری حالت تھی. درست، اتنی بری حالت تھی کہ وہ جو مریض گیا وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ اس کے نزدیک کوئی نہیں جا رہا تھا. کئی ویڈیو وائرل ہوئی تو وہ کھڑکی سے بھاگ گیا. وہ اسپتال سے جب بھاگ گیا، گھر جا کے اس نے گڑ کھایا، اس نے کھجور کھائی، اس نے قہوہ پیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. تو لوگوں نے ذہنی طور پہ یہ اپنے آپ کو، انہوں نے کہا جی یہ جسٹ یہ بخار ہے، یہ زکام ہے، یہ اسی طرح کا ہے جس طرح پہلے ہمیں ہوتا تھا. تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں. تو یہ جیت ہے ہماری. آج میرے خیال میں دنیا میں پاکستان پہلے نمبر پہ ہے کہ کرونا پہ ہم نے قابو پا لیا اور بھوک پہ بھی کسی حد تک پا لیا ہے. لیکن گورنمنٹ کو اب بھی چاہیے کہ یہ واحد سیکٹر ہے جو اس ملک کو چلاتا ہے. کوئی کچھ بھی کہتا رہے، چھوٹے سے چھوٹا دکاندار بھی، میں جب ٹوٹل لگاتا ہوں نا کہ وہ کتنے ٹیکس دیتا ہے تو آپ پریشان ہو جائیں. یقین کریں وہ اتنے پیسے قسم سے گھر نہیں لے جاتا جتنے ٹیکس دیتا ہے گورنمنٹ کو. ابھی ہم لوگوں نے کرونا میں یہ بھی دیکھا کہ کچھ جو میڈیکل سے ریلیٹڈ تاجر حضرات تھے وہاں پہ کچھ منافع کے حوالے، حالانکہ یہ ایک پینڈیمک سچویشن تھی جن میں شاید ہمیں باہر نکل کر ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ سینیٹائزرز کی قیمت جو ہے وہ دگنی تگنی ہو گئی. کیا ہم لوگوں پہ بحیثیت انسان، بحیثیت سوسائٹی، جو کچھ اخلاقی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کرونا کے دوران میں ہمارے تاجر جو طبقے تھے انہوں نے ان کو نظر انداز کیا؟ میں الحمدللہ ان لوگوں کا نمائندہ ہوں جو 70-80 لاکھ لوگ ہیں اس ملک میں، جو میرے ساتھ شٹر کھولتے ہیں صبح اور شام کو بند کرتے ہیں. اب یہ جو مافیا ہے نا ہمارے ملک میں، جس کی بات وزیر اعظم صاحب بھی کرتے ہیں کہ وہ مافیا جو ہمارے سیاستدانوں کو الیکشن بھی لڑاتا ہے، جس کو ٹکٹ مل جاتا ہے پارٹی کا، اس کے پاس پیسوں کے انبار لگ جاتے ہیں، اس کے پاس گاڑیاں آ جاتی ہیں، وہ لوگ لے آتے ہیں. وہ مافیا ہے. وہ مافیا پھر ہر چیز پہ قابو کرتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا چینی مہنگی ہو گئی، آٹا دکاندار نے نہیں کیا چینی کو مہنگا، آٹا دکاندار نے مہنگا نہیں کیا ہے. یہ ساری چیزیں یہ دکاندار وہی سینیٹائزر 200 کا بھی بیچتا تھا. یہ جب اس کو پیچھے سے ملنا شروع ہو گیا 1000 روپے کا، تو اس نے پھر 1100 کا یا 1150 کا ضرور بیچنا ہے. یہ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں میں کہ دکاندار مہنگی کر دیتا ہے چیزیں. ایسا نہیں ہوتا. ٹماٹر، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، ٹماٹر اگر 50 روپے، 40 روپے یا 30 روپے بک رہا ہے،
पंजाब से आ रहा है तो वो सस्ता होगा, जब वो सिंध से आएगा ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी होगी, उसकी नीलामी जो होगी मंडी में वो महंगी होगी, तो दुकानदार अपना मार्जिन उसका वही रहता है, वही कुछ दिनों बाद फिर टमाटर को 20 रुपए भी बेचता है। ये वो वजह है जो लोगों की समझ में आनी चाहिए कि माफिया से जिस दिन हम जान छुड़ा लेंगे उस दिन मुल्क में सारी चीजें ठीक हो जाए। दुरुस्त। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम यकीनन जब आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बात करते हैं तो शायद हम उन हक़ाइक़ से आगाह नहीं होते हैं, इसीलिए हम वो उन लोगों को ब्लेम करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए जो हमारे सामने हैं, जैसे छोटे ताजिर हैं, दुकानदार हज़रात हैं। लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं, हक़ाइक़ की तरफ से पर्दे के पीछे क्या है और वो भी किन मसाइल से गुजरते हैं, ये आज अजमल साहब हमें बता रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। प्रोग्राम में भी वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद है अजमल बलोच साहब, ऑल पाकिस्तान ट्रेडर्स जो यूनियन है उनके प्रेसिडेंट हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, उनके मसाइल को सामने लेकर आते हैं, उनके हल के लिए तजावीज़ भी देते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले बात की अजमल साहब कि कोरोना ने तो बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, लेकिन जब मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई ही थी तो उन्होंने मुआशी इस्लाहात के नाम से मुआशी पॉलिसीज़ का भी एक पैकेज लेकर आई थी और उनमें उनकी तरजीह थी कि जो ताजिर है और ख़ुसूसी तौर पर जो हमारा इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है उसको फैसिलिटेट किया जाएगा ताकि हम अपने इकॉनमी को स्ट्रेंथन कर सकें। इन पॉलिसीज़ और इस्लाहात के एक ताजिर तबके के ऊपर कितने असरात मुरतब हुए हैं और हमारे इस शोबे को कितना फ़ायदा पहुँचा है? हमारा ताजिर पढ़ा लिखा नहीं है, मैं खुद अपने आप को भी कहता हूँ। देखिए, जो हमारा आज तक इनकम टैक्स का रिटर्न फॉर्म है ना, जैसे गोशवारा कहते हैं जी, वो अंग्रेजी में है और इतनी टेक्निकल ज़बान में है कि उसको मुशीर ख़जाना साहब भी नहीं भर सकते हैं। मेरा चैलेंज है वो सामने बैठ के भर के दिखा दें मीडिया में। पिछले मैं 24 साल मुझे हो गए हैं इस सियासत में। उर्दू का फॉर्म मैं कहता हूँ कि एक सिंपल उर्दू का फॉर्म हो, मुझे पता हो ये मेरी दुकान का नाम है, इतनी मेरी सेल होती है, इतना मुझ पे इस परसेंटेज से टैक्स बनता है। दुरुस्त। अभी भी पॉलिसी है कि जी अगर आपकी 1 करोड़ रुपए सेल है साल की तो आप पर 0.50 टैक्स है, यानी 100 रुपए की सेल पर आपने 50 पैसे टैक्स देना है। कोई मुश्किल नहीं है। मैं जब करोड़ रुपए, मुझे टैक्स थोड़ा देना होता है और मैं जिसको फॉर्म देता हूँ भर के देता है वो मुझसे ज़्यादा पैसे मांगता है। वो 20,000 तो वो ले लेता है जो फिल करके देता है, फिर मुझे कोई पता नहीं है। मैं जब महकमे के बंदे के पास जाता हूँ वो मुझे ब्लैकमेल करता है, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे फॉर्म पे क्या लिखा है। वो कहता है ये तुमने गलत लिखा है, तुम्हें नोटिस आ जाता है, फिर उस नोटिस को रस्ते में, मतलब हमें तबाह इस कल्चर ने किया है जो करप्शन का कल्चर है। इसने तमाम इदारोों को तबाह किया है, सिस्टम को तबाह किया और ताजिर को इतना मुश्किल में डाल दिया है। हालांकि इसको आसान करना बड़ा कोई मुश्किल नहीं था। असद उमर साहब जब वज़ीर ख़जाना आए, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, उन्होंने पहले दिन मुझसे मीटिंग करके उसने कहा फिक्स टैक्स कर देते हैं। फिक्स टैक्स के हमने कहा जिस तरह लोग गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एक छोटे ताजिर को आप फिक्स कर दें जी 25,000 देना है, 20,000 देना है, 15,000 देना है, उसका साइज है कि ये दुकान 10 बाई 30 की है, इस पर क्या होना चाहिए, 10 बाई 40 की है, 50 की है, 100 की, उस पर क्या टैक्स होना चाहिए। तो फिक्स टैक्स जाके नेशनल बैंक में जमा करा देगा और वो आराम से बैठेगा, उसे कोई ब्लैकमेल नहीं करेगा। इतना टैक्स नहीं होता जितने वो बेचारा पैसे रिश्वत की मद में दे देता है। तो ये हम इस चीज़ से जब नहीं निकलेंगे, असल में हमारी एक और प्रॉब्लम है, हमारा ब्यूरोक्रेट एचिसन का पड़ा हुआ, उसका बच्चा भी, और हमारा सियासतदान मुझ समेत टाट पे बैठ के पड़ा हुआ है। तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वो जो मर्जी हो हमसे मनवा लेते हैं, हम उनसे नहीं मनवा सकते। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि वो पॉलिसियां बनाते हैं वो कि लोग फंसे रहें, लोग परेशान रहें। हमारे ब्यूरोक्रेट को भी चाहिए कि वो हमारे लिए आसानियां पैदा करें। बेशक आपके बच्चे किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता होगा, अगर पढ़ता भी होगा उस स्कूल में पढ़ता होगा जिसकी 25,000 फीस है महीने की। आम आदमी का बच्चा वो फ्री वाले में या 5 या 10 50 रुपए वाले स्कूल में जाता है, तो वो बाहर निकल के जब सियासतदान बनता है तो वो उसके आगे तो कुछ नहीं होता। सही
سر جیسے بھی آپ نے ٹیکس کے حوالے سے بات کی، ایک جنرل پرسیپشن ہمارے سامنے جب آتا ہے تو یہ ہے کہ شاید تاجر جو ہے وہ ٹیکس دینا نہیں چاہتا ہے، وہ اس کو بچانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ دو طرح کے گوشوارے رکھے ہوتے ہیں، ایک پبلک ہوتا ہے اور ایک اس کا پرائیویٹ. تو کیا یہ پرسیپشن ٹھیک ہے؟ کیا واقعی تاجر جو ہے وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتا، یا یہ نظام کی مشکلات ہیں جو کہ ایک آدمی کو اس بات سے منع کرتی ہیں کہ وہ اس سسٹم میں نہ پھنسے کہ جب وہ اس سسٹم میں جائے گا تو مزید مسائل کا شکار ہو جائے گا؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. تاجر کے پاس اگر گاڑی ہے نا، جب وہ رجسٹریشن کرانے جاتا ہے تو اس کا ٹیکس دے کے آتا ہے، پھر ہر سال اس کی رینیول کے لیے بھی ٹیکس دے کے آتا ہے، وہ چوری نہیں کرتا ہے. سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اگر گاڑی کی رجسٹریشن کا سسٹم ٹھیک ہے تو انکم ٹیکس کا سسٹم کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ سیل ٹیکس کا سسٹم کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے تاجر وہ کہتا ہے کہ مجھ پر اگر 25 بنتا ہے نا، میں 50 دینے کے لیے تیار ہوں، اس بندے سے میری جان چھڑا دیں جو مجھے بلیک میل کرتا ہے. یہ وہ وجہ ہے اصل. دیکھیں نا، وہ باقی ٹیکس دے کے آتا ہے جو اس کو پتا ہے میں نے یہ اتنا دینا ہے، یہ اتنا دینا ہے، وہ دے کے آ جاتا ہے. اس پر وہ بلیک میلنگ ہوتی ہے. اسد عمر نے کیوں ایسا کیا تھا؟ اب میں اسلام آباد کی بات کروں تو کم و بیش 1 لاکھ تاجر ہے، 1 لاکھ تاجر. اب ایف بی آر کہتا ہے جی کہ ٹوٹل یہاں سے 10,000 یا 15,000 ریٹرنیں آتی ہیں. کیوں آتی ہیں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ اگر میں ٹیکس دیتا ہوں تو میرا ساتھی ساتھ بیٹھا کیوں نہیں دیتا؟ وہ محکمہ وجہ ہے. محکمہ کے لوگ ٹیکس میں آنے ہی نہیں دیتے لوگوں کو. اس کو کہتے ہیں چھوڑ، میں تیری فائل پھاڑ دوں گا تو پیسے مجھے دے دے بس. وہ سارا دن جیبیں بھرنے کے لیے. تو یہ اس سسٹم کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جب تک میں تو ہمیشہ سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جب تک دیکھیں وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے کرپشن پہ قابو پایا ہے. چائنا نے پایا ہے، کامیاب ہو گیا. سنگاپور میں کیا ہے؟ نہ تیل ہے نہ زمین ہے. دنیا کا بہترین سسٹم سنگاپور کا ہے. دنیا کی بہترین ایئر لائن سنگاپور کی ہے. وہاں آپ کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں آپ زمین پہ نہیں، رستے میں پھینک سکتے، جرمانہ ہو جائے گا. سسٹم ہوتا ہے. یہاں پر بھی اگر ایسا ہو جائے، کرپشن کون سے ادارے میں نہیں ہے اس ملک میں، اور زوروں پر ہے. عام آدمی سے آپ پوچھیں نا تو وہ ہمیں ڈر کے نہیں بتاتا کہ میں بتا دیا تو کل میرا کام کوئی نہیں کرے گا. اب کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، کرپشن کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں. کام آپ کا 500 روپے کا ہے نا تو 2,000 اس کو رشوت دینی پڑتی ہے. سر CNIC جو کہا گیا ہے کہ 50,000 کی ایک لمٹ ہے، اس کے اوپر ایک جو تاجر ہے وہ CNSI لے گا. اس کے حوالے سے آپ کے کچھ مذاکرات بھی چل رہے تھے. وہ ایشو بنیادی طور پہ کیا ہے اور اس میں کیا مسائل ہیں جن کے حوالے سے آپ کے ریزرویشنز ہیں؟ ID کارڈ کیا تھا؟ ID کارڈ یہ تھا، شرط یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مینوفیکچرر کو اور امپورٹر کو پکڑنا ہے تھرو آپ کے. صحیح. اب ہم 60-70 لاکھ ہیں اور وہ ٹوٹل 41,000 ہے ملک میں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 70 لاکھ لوگوں کو لے کر یہ 41,000 لوگوں کو پکڑنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ ہر مینوفیکچرر اور امپورٹر کے باہر ان کا بندہ موجود ہے. ویسے بھی گورنمنٹ کہتی ہے ورکر کو 17,000 سے کم تنخواہ نہ دو، کورٹ نے کہا ہوا ہے. تو اس کو جب 20,000 دیں گے تو سال کا 2,40,000 روپے بنتا ہے. اور بھائی اس کا اتنا کرایہ نہیں ہے، تم اس پر اتنا بوجھ ڈال رہے ہو. تو یہ لڑائی تھی. ہم کہتے تھے کہ شناختی کارڈ کی شرط جو ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، شناختی کارڈ میرا ہر ایک کے پاس ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اس مصیبت میں نہ ڈالیں. تو وہ پھر گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا وہ یہ تھا کہ یہ دکاندار رجسٹرڈ نہیں ہوگا. صحیح. اس کو ہم رجسٹرڈ نہیں کریں گے، لیکن ہم اس کے لیے یہ کوئی 11 نکاتی ہمارا چارٹر تھا، ڈیمانڈ جو تھی کہ اس کو ٹھیک کریں. ہم شناختی کارڈ دے دیتے، ہمیں مسئلہ کوئی نہیں. صحیح. لیکن آپ نے اگر اس کو پکڑنا ہے تو ایک فیکٹری کے باہر سسٹم لگانا کون سا مشکل ہے؟ 41,000 لوگوں کو اگر آپ کا بندہ چور ہے تو ہمیں کس مصیبت میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں؟ اس چور کو سیدھا کریں. نیو انٹرپرینیورز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں خصوصاً طور پہ تجارت کے شعبے میں، تاجروں میں، تو اب پڑھے لکھے لوگ بھی آ رہے ہیں، نئے بچے بھی آنا چاہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس لیول پہ ان کی ٹریننگ ضروری ہے، کس لیول پہ انہیں جدید ٹیکنالوجیز سے ہمکنار کرنا ضروری ہے تاکہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں؟ کہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ جو پڑھے لکھے بچے تھے نا، جنہوں نے یہ کام شروع کیا، سارا سسٹم کمپیوٹرائز کیا، ہم نے ان کو بھی دیکھا، ان کو بھی کرپشن کرنے والوں نے گھیر لیا. اب FBR نے ہمیں کہا کہ جی سسٹم میں آئیں، مہربانی کریں. کچھ لوگ تو ہیں جن کو ہم لائے،
آج ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے ان کے کمپیوٹر اٹھا لیے، ان کا حساب کتاب اٹھا لیا، ان کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے لیے، کروڑوں روپے لیے. اب وہ ڈسہارڈ ہو گئے، کئی لوگ چھوڑ گئے، کئی باہر چلے گئے کہ اگر سسٹم میں آنا ہے تو اس مصیبت میں پھنسنا ہے تو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں ڈیوائس لگاؤ. یہ جو بڑے بڑے سٹور ہیں یا جو اچھا کام کر رہے ہیں، او بھائی آپ کی ساری چیزیں جتنی بھی وہ فروخت کر رہے ہیں وہ آلریڈی ان پہ ٹیکس لگا ہوا ہے، وہ ٹیکس دے کر آئے ہیں جو بیچ رہے ہیں. دیکھیں نا، کوئی دوائی لے لیں پلس ٹیکس ہے، کوئی چیز آپ دکان سے اٹھائیں پلس ٹیکس ہے. چلے جھاڑو پہ نہیں لکھا ہوگا، آٹے پہ نہیں لکھا ہوگا، اور یہ تو آپ دے دیں نا، باقی کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ پلس ٹیکس نہیں ہے. تو وہ آپ کی پلس ٹیکس والی چیز بیچ رہا ہے، آپ کو ٹیکس آٹومیٹکلی جا رہا ہے. آپ اس کے ڈیوائس لگائیں گے، ساتھ والے کے نہیں لگائیں گے، اس کو لگی ہوگی، اس پہ نہیں لگی ہوگی. اس کو آپ کہیں گے باقی چیزوں پہ جھاڑو 100 روپے کا تو 117 کا دو، وہ ساتھ والا 100 روپے کا دے گا تو وہ اس کا کاروبار تو ختم ہو جائے گا. دیکھیے سسٹم لانا ہے تو ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے. جو ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، ہمارا ایف بی آر جو ہے نا، قسم سے اس دفتر کو ختم کر دیں، اس میں صرف ایک کمپیوٹر رکھ دیں، ایک بندہ بیٹھا ہو وہ سارے کام کر سکتا ہے. کوئی چور نہیں ہے اس ملک میں، چوری سکھائی جاتی ہے کیسے چوری کرے. دیکھیں غریب کا بچہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے نا، اس کے پاس موبائل نہیں ہوتا، اس کے پاس بھی چیزیں نہیں ہوتی، وہ دیکھتا ہے، وہ پھر ان کے ہاتھے لگ جاتا ہے، جو چوریاں کرتے ہیں، جو ڈکیتیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل جاتا ہے. درست. کیوں جاتا ہے؟ اس کو اگر جاب ملے، اس کو ہم اس سسٹم میں آ جائیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. انسان کو اللہ نے بڑا شعور دیا ہے. وہی انسان ہے جنہوں نے اپنے ملکوں کے، وہ بھی تو انسان ہے نا، اسی طرح کا دماغ ہے نا، ان کے بڑے نہیں ہیں، ہمارے جیسے ہی ہیں. انہوں نے سسٹم ٹھیک کر لیا تو ہم کیوں نہیں کر؟ ہم مخلص نہیں ہیں، ہم کرپٹ ہیں. جب تک کرپشن کو ہم چھوڑیں گے نہیں تب تک ہم نہیں ٹھیک ہو سکتے. سر جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا تاجر طبقہ ہے جو کہ ان پڑھ ہے، جو کہ ابھی اس طریقے سے ایجوکیٹڈ نہیں ہے، نیو ٹیکنالوجیز سے وہ اس طریقے سے نہیں ہے، اور آج کی دنیا ہم جس کو گلوبل ولیج کہتے ہیں، کمیونیکیشن کی دنیا ہے. ان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ان کو سکلز دینے کے حوالے سے، ان کو نئی ٹیکنالوجیز سے ہمکنار کرنے کے حوالے سے ایسوسیشن کے لیول پر یا کسی بھی لیول پر کیا کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اور آپ کے خیال میں یہ اقدامات کتنے ضروری ہیں کہ ہم اپنے تاجر کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا سکھائیں؟ میں باہر کی تو نہیں بات کرتا، صرف اسلام آباد کی کر لیتا ہوں. اس میں 250 سے زیادہ سکول ہے. آپ کسی غریب کو بھیجیں کہ بچہ داخل کرا کے دکھا دیں، وہ نہیں ہو سکے گا. کیوں نہیں ہو سکے گا بھائی؟ وہ چاہیے تو یہ جو بچہ پڑھنے آ رہا ہے اس کو اسکول میں داخل کریں. مطلب ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے ہمارے بال کیسے کٹے ہوں، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہم نے کپڑے کیسے پہن. اور بھائی اسکول میں بتائیں، وہ پہلے آپ کہیں کہ یہ ایسے کپڑے پہن کے آئے، یہ ایسے اس کے بال کٹے ہوں، ایسے اس کی شکل، تو بھائی یہ اسکول نے سکھانا ہے. خدا کا واسطہ غریب کا بچہ جب آ رہا ہے، غریب بچے کو لے کر آپ جائیں کسی بھی اسکول کے گیٹ پہ چلے جائیں. آج کل کے دنوں میں غریب کے بچے کو داخلہ نہیں ملے گا، وہ پھر مڑ کے کہے کہ اس کو دکان کھول دو، اس کو ادھر لگاؤ، کوئی ریڈی لگا دو، مطلب اسی حساب سے جتنے اس کے پاس پیسے ہوں گے. یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. یہ موٹر وے بنی ہے نا ہماری، اگر موٹر وے کے ساتھ انڈسٹری کا جال بچ جاتا، چھوٹی چھوٹی مشینیں ہم ٹیکس فری دے دیتے لوگوں کو کہ اس کی سائڈ پہ کنارے پہ بیٹھ جاؤ، ربر بھی بناؤ، پینسل بھی بناؤ، دھاگا بھی بناؤ. تصویر، چائنا کا کیا کام ہے؟ تصویر بنانا، دھاگا بنانا، ٹوپی بنانا. یہ تو ہمارا کام تھا، وہ بنا رہے ہیں. آج ڈھیر لگے. یہ ہم بھی بنا سکتے تھے یہاں سے لاہور تک، دونوں سائڈوں پہ. ہمیں کسی اس کی اپنا یہ جو چائنا کاریڈور بن رہا ہے، سی پیک، ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی اگر ہماری گورنمنٹ مخلص. خالی اتنی بڑی سڑک بنا دیں. اب میٹرو چل رہی ہے 72,000 روپیز پر میٹرو ہم نے دینا ہے ترکی والوں کو. وہ بھائی ہم چلا بھی نہیں سکتے. صفائی ہماری کون کر رہا ہے؟ لاہور کی اور ترکی والے کر رہے ہیں. اور ہم اتنے کہ گزرے کہ ہم گند نہیں صاف کر سکتے اپنا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کرنا ہے کہ ہم لوگ مخلص نہیں ہیں. اب اسلام آباد دیکھیں، F6 کا سیکٹر CDA صاف کرتا ہے، باقی سارا اسلام آباد ٹھیکے پہ ہے. جہاں 50 لوگوں نے، وہ 50 لوگوں کے تنخواہ لے جائے گا، بندے 2 لگے ہوں گے، اور ان کی عمریں میں کیا کیا ہوں گی؟ 75 سال جو صفائی والے ہوں گے. یہ چیز اوپر چیک کرنے والا ان کو پوچھے گا ہی نہیں. ملک کا سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے، قسم سے ہم نیت کر لیں تو. کسی دوست نے مجھے کہا کہ جب تک ہم اپنے حصے کا ایمانداری سے کام نہ شروع کر دیں نا، تب تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. بات
بہت غور کرنے کی ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو، اداروں کو یقیناً مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور ان کی ذمہ داری بھی یقیناً ہے، لیکن جو بات اجمل صاحب نے ابھی اختتام کے قریب کہی کہ جب تک ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنا حصہ ادا نہیں کریں گے اس ملک کی بہتری کے لیے، اس معاشرے کی بہتری کے لیے، اس ملک کی اکانومی کی بہتری کے لیے، تب تک اوور آل سسٹم امپروو نہیں ہو سکتا، کیونکہ سسٹم معاشرہ افراد سے بنتا ہے، ہم سے بنتا ہے۔ تو ابتدا کہیں نہ کہیں ہمیں خود سے کرنی ہے تاکہ ہم اس ملک کو ترقی دے سکیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔